بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ آج کے سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے ہیں۔ پچھلے سبق میں تم نے پڑھا تھا وحی کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور باقی ساری مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اب ساری مخلوق سے خدمت لینا صحیح طریقے سے جس سے فائدہ ہو نقصان نہ ہو اور اللہ کی عبادت کرنا یہ سب منحصر ہے علم پر۔ اب وہ علم حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک ہے حواس خمسہ کہ آدمی سونگھنے سے، سننے سے، سوچنے سے اور چکھنے سے، چھونے سے، دیکھنے سے جو ہے آدمی کسی چیز کا ادراک علم حاصل کر سکتا ہے، اور جن چیزوں کا علم ان چیزوں سے نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل سے بھی پہچانی نہیں جا سکتی تو اس کے لیے پھر وحی کی ضرورت ہے۔ تو مخلوقات کی تمام خواص کو جاننا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا یہ بھی علم پر منحصر ہے، اور اللہ کی عبادت کا حق کرنا یہ بھی علم پر منحصر ہے۔ اس لیے جہاں حواس خمسہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے، جہاں سے عقل ختم ہوتی ہے پھر وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آدمی عقل سے بھی نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اور وحی کی بات کا عقل میں آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عقل میں جو بات آتی ہے اس کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے، اور وحی تو شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے عقل کا ادراک ختم ہوتا ہے۔ عقل کی سمجھ ختم ہوگی وحی کی ابتدا ہوگی۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ بات ہمیں ہماری عقل میں نہیں آتی، تو عقل میں آنے کی چیز ہی نہیں ہے وحی۔ اس لیے وحی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے تو یہ وحی سے پتہ چلے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور اس پر اپنی کتابیں اور وحی کا نزول فرمایا۔ تو سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور پر وحی کے طریقے کتنے تھے؟ وحی اور رسالت کا یہ مقدس سلسلہ سرکار